بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ ٹاپک میرا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اور اس سلسلے میں جو میرا سب ٹاپک ہے وہ ہے امینڈمنٹس ان دا 1973 کانسٹیٹیوشن۔ کس طرح سے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس جو ہے وہ کی جاتی ہے اور کتنے امینڈمنٹس جو ہے وہ ابھی تک ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے 7th امینڈمنٹس کا ذکر کیا کہ 7 امینڈمنٹس جو ہے وہ کس کس ایئر میں ہوئے۔ آج اس کو آگے لے کر ہم بڑھتے ہیں اور ہم 8th امینڈمنٹ میں آتے ہیں۔ 8th امینڈمنٹ 1985 میں ہوا۔ یہی وہ امینڈمنٹ تھا جس کو آج تک جس کی بازگشت جو ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں اور جس کے اثرات پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر ابھی تک موجود ہے۔ اور یہی وہ امینڈمنٹ تھا جس کے ذریعے سے 1.5 ڈیکیڈ آلموسٹ 15 ایئرس جو ہے وہ پاکستان شدید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو ختم کر دی گئی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ملک میں مارشل لاء جو ہے وہ لگایا گیا تھا انڈر دا لیڈرشپ یا انڈر دا ہم کہہ سکتے ہیں انڈر دا گائیڈنس آف جنرل ضیاء الحق۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگایا تھا، اور یہ 8th امینڈمنٹ جو ہے اس نے بالکل کانسٹیٹیوشن کو، جو کہ پیورلی پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو سیمی پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا۔ اس میں جو وزیر اعظم کے جو اختیارات تھے ان اختیارات کو کرٹیل کیا گیا، اور انہوں نے تو جنرل ضیاء نے تو ان کو یہی بات کی کہ اختیارات کو میں نے بیلنس کیا ہے، اس لیے کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات نہیں تھے اور بہت بڑا عہدہ ہے اس طرح سے۔ لیکن یہ ہے کہ جو پیور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں تو پیور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ نامنل سربراہ ہوتا ہے، تمام اختیارات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، بینگ دا ڈائریکٹ الیکٹڈ لیڈر آف دا پیپل۔ تو اسی لیے یہاں پر پریزیڈنٹ کو زیادہ اختیارات جو ہے وہ دیے گئے۔ آگے کسی جو ہم 8th امینڈمنٹ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس میں اس بات کا ہم جائزہ لیں گے کہ ہر دفعہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہ بھی جنرل ایوب نے بنایا تھا اور اس میں بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو رکھا گیا تھا۔ پھر یہ 1985 میں جو 8th امینڈمنٹ کیا گیا تو اس میں بھی جو یہ سسٹم بنایا گیا تو اس میں بھی پریزیڈنشل سسٹم کو پریفرنس جو ہے وہ دی گئی، اور پیور جو پارلیمنٹری سسٹم تھا اس کو ڈسٹرب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو 17th امینڈمنٹ آتا ہے جو جنرل مشرف کے ٹائم میں، اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ پریزیڈنٹ کے اختیارات جو ہے اس کو زیادہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد ابھی جو 2023 کا مسئلہ تھا اور اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو اس صورت میں بھی ہم یہ بازگشت سنتے رہے تھے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے، اور یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کیا انٹرسٹ تھا، کیا ان کے پولیٹیکل ایمز تھے، وہ پھر ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہم صرف اپنے فوکس جو ہے وہ امینڈمنٹس کے اوپر رکھتے ہیں کہ 8th امینڈمنٹ جب ہوا تو 8th امینڈمنٹ جو ہے اس نے مکمل طور پہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا، سیمی پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا، جس کے تحت اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تو پرائم منسٹر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرے اگر ضرورت پڑتی۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود سے بھی نیشنل اسمبلی ڈیزولو کر سکتا تھا، اگر فرض کرے وہ یہ سمجھتا کہ اس گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اسمبلی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، یا جو پرائم منسٹر ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لینے میں ناکام رہا ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں اس امینڈمنٹ کی موجودگی میں
پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی کو بھی اسمبلی کے اندر یہ آفر کر سکتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ اسمبلی سے لے لے. تو اس میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ یا پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزولو کر سکتا تھا. اور اگر اس پریزیڈنٹ یہ سمجھے کہ عوام جو ہے وہ حکومت سے مطمئن نہیں ہے اور حکومت اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی ہے تو بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ امپریشن لے سکتا تھا کہ الیکٹوریٹ کی مرضی نہیں ہے, اسی لیے وہ اسمبلیاں ڈیزولو کر سکتا تھا. اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں 15 سال تقریباً بہت ڈسٹرب پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ رہی. ڈیٹیل پہ ہم ان چند امینڈمنٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد 9th امینڈمنٹ جو ہے وہ 1985 کو میں 9th امینڈمنٹ بھی آتا ہے, اور 9th امینڈمنٹ کے ذریعے سے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت لا جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ شریعت لا کو امپلیمنٹ کرے گا, اور اس کو ملک کا ایک سپریم لا جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. 10th امینڈمنٹ آتا ہے, تو 10th امینڈمنٹ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے جو اجلاس ہوتے ہیں تو ان سیشنز کے درمیان 130 ڈیز سے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آفٹر ایوری 130 ڈیز یہ کمپلسری ہے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو اور سینٹ کا سیشن ہو. یعنی ویسے تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک اوبلیگیٹری ٹائم ہے کہ اگر 130 ڈیز گزر جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن جو ہے وہ کیا جائے, اس کو کال کیا جائے. 11th امینڈمنٹ جو ہے اس میں وہ 31 اگست 1989 کو پریزنٹ کیا گیا یا انٹروڈیوس کیا گیا, اور اس میں وومن کی جو سیٹس تھی, جو ریزرو سیٹس تھی وومن کی جو ختم کی گئی تھی 1985 میں, اس کو ریسٹور کیا گیا. اس کے علاوہ 12th امینڈمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو 12th امینڈمنٹ میں ایکسپیڈیشس جسٹس کورٹس جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا فار دا پیریڈ آف 3 ایئرس. 13th امینڈمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو 13th امینڈمنٹ کے تحت جب جنرل ضیاء کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اور پھر اس کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ آئی, بے نظیر نے کوشش کی کہ وہ 58(2)B جو 8th امینڈمنٹ میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, جس کے تحت پریزیڈنٹ کو اختیارات حاصل تھے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزولو کر سکتا ہے, اور جس کے تحت اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق چیف آف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے, تو انہوں نے پرائم منسٹر جنیجو کی گورنمنٹ ڈیزولو کی. پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ڈیزولو کی, نواز شریف کی حکومت کو ڈیزولو کیا. پھر اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے ڈیزولو کروایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تو پھر 1999 میں نواز شریف کو ہٹا دیا گیا, اور پھر ملک کے اندر سول مارشل لا جو ہے وہ لگا دیا گیا. تو یہ 13th امینڈمنٹ کے تحت اٹ واز دا ٹائم آف مسلم لیگ, جب نواز شریف پاور میں تھے, ہی واز دا پرائم منسٹر. تو اس میں یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ کے اختیارات جس کے تحت وہ اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا تھا, ان اختیارات کو ختم کیا گیا. 14th امینڈمنٹ میں یعنی یہ بتایا گیا کہ اگر فرض کرے جو بندہ جس پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر اسمبلی میں آتا ہے وہ اپنی وفاداری جو ہے وہ پھر چینج نہیں کر سکتا. اگر فرض کرے وہ اپنی وفاداری چینج کرتا ہے اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو پارٹی لیڈر کو اس ترمیم میں بہت اختیارات دیے گئے کہ وہ اس ممبر کی سیٹ جو ہے وہ ڈسمس کر سکتا ہے یا اس بندے کو پارلیمنٹ سے ڈسمس کر سکتا ہے, لا آف ڈیفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر پھر اس طرح سے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ فارورڈ بلاکس جو ہے وہ بنتے چلے گئے, بیکاز
کوئی بندہ جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ٹکٹ پہ منتخب ہو کر آ رہا تھا وہ اپنی پارٹی کو چینج نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اگر وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہو جاتے تھے تو وہ پھر وہاں پر بجائے سے کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی میں جاتے، بیکاز اس طریقے سے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ان کی پارٹی کا لیڈر ختم کر سکتا تھا. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے وہ ایک فارورڈ بلاک بناتے تھے. تو یہ لا آف ڈیفیکشن جو ہے وہ 14th امینڈمنٹ کے تحت 1997 میں انٹروڈیوس جو ہے وہ کیا گیا. پھر 15th امینڈمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو 15th امینڈمنٹ میں بتایا گیا کہ جو شریعت لا ہے وہ ملک کا سپریم لا ہوگا. 16th امینڈمنٹ کو ہم دیکھیں تو 16th امینڈمنٹ میں مائنورٹیز کے کوٹے کو جو مائنورٹیز کے لیے کوٹا ہے اس کو 40 ایئرس کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا. اس سے پہلے اس کا ٹائم جو تھا وہ 10 ایئرس تھا. 17th امینڈمنٹ دیکھتے ہیں تو 17th امینڈمنٹ میں پھر چونکہ یہ 17th امینڈمنٹ جو ہے یہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ ہوا تھا when he took over the power of the government. نواز شریف کو انہوں نے ہٹایا اور پھر پاور میں وہ آئے تو اسی طرح سے اپنے پاور کو یا پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے 17th امینڈمنٹ جو ہے وہ 2003 میں پریزنٹ کیا تھا. اور اس کے تحت وہ اختیار جو اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا اختیار تھا جس کو نواز شریف نے 13th امینڈمنٹ کے تحت ختم کیا تھا، 17th امینڈمنٹ کے تحت کسی حد تک دوبارہ اس پاور کو یہاں پر انسرٹ کیا گیا. پھر 18th امینڈمنٹ، تو 18th امینڈمنٹ کا ٹائم جو ہے یہ جنرل مشرف کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی میں نے پریزیڈنٹ آصف زرداری کے جو لیڈرشپ تھی اس میں 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا. اور اس 18th امینڈمنٹ کے تحت جو NWFP تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو نام تھا اس کو چینج کیا گیا اور اس کو خیبر پختونخوا کا نام جو ہے وہ دیا گیا 18th امینڈمنٹ میں. پھر آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس میں انٹروڈیوس کیا گیا اور جس کے تحت پریزیڈنٹ کی اسمبلی کے ڈیزولو کرنے کے اختیارات کو دوبارہ ختم کر دیا گیا. 19th امینڈمنٹ 2010 میں آیا اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد کے حوالے سے ڈیسیجن جو ہے وہ لیا گیا. 20th امینڈمنٹ جو ہے وہ 2012 میں ہوا جس کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کو آفس چینج کر کے اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ رکھا گیا. 21st امینڈمنٹ جو ہے وہ 2015 میں ہوا اور اس میں APS کے جو آرمی پبلک اسکول تھا اس میں کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو بہت بڑا سانحہ تھا، اس سانحے کو ہینڈل کرنے کے لیے ملٹری کورٹس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا اس امینڈمنٹ کے تحت. پھر 22nd امینڈمنٹ 2016 کو کیا گیا آئین میں اور اس کے تحت یہ کہا گیا کہ صرف جج جو ہے یا کوئی ریٹائرڈ جج چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتا بلکہ ایک بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ بھی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بن سکتا ہے. 23rd امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی 2015 میں کی گئی جس کے تحت جو ملٹری کورٹس اسٹیبلش کیے گئے تھے APS کے انسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے اس میں 2 سال کا اضافہ جو ہے 2 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کو دی گئی، مزید 2 سال کی ایکسٹینشن اس کو دی گئی. پھر 24th امینڈمنٹ جو ہے وہ 2017 میں ہوئی جس کے تحت یہ کہا گیا کہ جو حد بندیاں ہیں نئی الیکشن کے لیے جو کانسٹیچوئنسیز یا ڈیلیمیٹیشن ہوگی وہ سنسس کی بنیاد پر ہوگی. پھر 25th امینڈمنٹ میں جو فاٹا کے علاقے ہیں فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، اس میں اس امینڈمنٹ کے تحت 25th امینڈمنٹ کے تحت جو ہے وہ فاٹا کو KP میں مرج کیا گیا، یعنی فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں تو جو ٹرائبلز جن کو ہم ٹرائبلز یا قبائل کہتے تھے وہ باقاعدہ
خیبر پختونخوا صوبے میں مرج ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امنڈمنٹس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور جس سے 25th امنڈمنٹ تک ہم آ گئے ہیں، جس میں یہ مختلف قسم کے جو چینجز ہے کانسٹیٹیوشن میں، یہ امنڈمنٹ کے تحت لائے گئے۔ اور کسی بھی ملک میں کانسٹیٹیوشن گارنٹی ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا، اور کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہی قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ جہاں پہ کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے تو وہاں پر پھر کانسٹیٹیوشن کی طرف جایا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا چیزیں درج ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن جو کہ ایگریڈ ہو اور جس کو باقاعدہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کی ہوئی ہو، تو وہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کم بیش ابھی پاکستان میں موجود ہے۔ اسی لیے پاکستان میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کی باتیں کی جاتی ہے۔ جہاں پہ بھی ادارے جو ہے وہ اپنا مقام چھوڑ کے